السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 17 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اس کے سوا نہیں، توبہ قبول کرنا، علی اللہ اللہ کے ذمے ہے، للذین ان لوگوں کی جو یعملون کرتے ہیں سوء برائی کو، بجہالت نادانی سے، ثم یتوبون پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب جلدی جلدی، فاولئک پس یہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، واللہ وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ بہت علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبة علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ توبہ کی قبولیت اللہ کے ذمے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت میں گناہ کر بیٹھیں پھر عن قریب توبہ کر لیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لیتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بہت حکمت والا۔ آیت کریمہ 17 مشکل الفاظ کی معنی۔ سب سے پہلے ہم ورڈ کا جس کا میننگ ہم دیکھیں گے وہ ہوگا توبہ۔ انما التوبہ تو سوائے اس کے نہیں، کلمہ حصر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف توبہ قبول کرنے کی یہی ایک شرط ہے جو اللہ کے دربار میں قابل قبول ہے۔ توبہ کا لفظی مطلب دیکھیے، تابا توبن توبتن متابن، معنی واپس آ جانا، ریٹرن۔ اس کے اب ایگزامپل ایک آپ واقعے سے لیتے ہیں، سمجھنے کے لیے ہم ایک واقعے کو ایز این ایگزامپل پیش کرتے ہیں۔ یو آر واکنگ آن اے پاتھ اینڈ یو کم ٹو اے کراس روڈ اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک اے ٹرن۔ ٹھیک ہے، آپ ایک جگہ پر جا رہے تھے، آپ ایک راستے میں آئے، آپ کو ٹرن لینا تھا۔ کچھ لمحوں بعد آپ کو یہ ریلائز ہوا کہ آپ نے غلط ٹرن لے لیا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ یو ہیو ٹو گیٹ بیک آن دا رائٹ پاتھ، رائٹ، سو دیٹ یو ہیو ٹو ریٹرن بیک from that point where you have taken the wrong turn. This action of turning back is called توبہ۔ آپ ایک راستے پر جا رہے تھے اور آپ کو احساس ہوا کہ آپ ایک غلط ٹرن لے چکے ہیں، تو آپ یو ٹرن لیتے ہیں، پھر آپ واپس مڑتے ہیں اور جس جگہ سے آپ نے غلط ٹرن لیا تھا اب وہاں پہ واپس آتے ہیں اور وہاں سے پھر صحیح راستے کی طرف جاتے ہیں، تو اس واپسی کو توبہ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کو اس توبہ کے لیے واپس چل کر آنا ہوگا اور وہ ساری صعوبتیں برداشت کرنی ہوں گی سفر کی، اور جو بھی اس کے ساتھ تھکاوٹ ہے وہ برداشت کرنی ہوگی۔ وہاں پہ کھڑے کھڑے توبہ نہیں ہو سکتی، مطلب آپ کو انڈو کرنا ہے تو آپ کو پھر اپنے ایکشن کو بھی چینج کرنا ہے۔ تو یہ ہے توبہ کا صحیح والا کانسیپٹ کہ توبہ ایکچولی کیا ہے؟ ایک عملی کام ہے، ایکشن ہے۔ توبہ صرف زبان نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، توبہ ایک عملی کام ہے، یعنی اس سے آپ وہ کمپنسیشن کی کوشش کرتے ہیں جو آپ نے غلط کر دیا تھا۔ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، آپ نے اپنی بیڈ ہیبٹس کو، اس ایٹیٹیوڈ کو چینج کر لیا، اس روش کو ترک کر دیا، آپ دوبارہ سے اسی پوائنٹ پر واپس آ گئے۔ تو اس کو اگر آپ رشتوں کے ساتھ کرتے ہیں، اب آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ توبہ دراصل کس چیز کی طرف رہنمائی یا اشارہ کر رہی ہے؟ سیکشولی جو آپ کے اندر ایک بری عادتیں تھیں، ڈیولپ ہو چکی تھیں کسی بھی انسان کے اندر، اور وہ غلط جگہ پہ اپنے سیکس کا استعمال کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک ڈور اوپن کیا ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں کہ توبہ کا چانس ہے، لیکن کب؟ جب آپ توبہ کریں گے، توبہ کے میننگ کو سمجھ کے توبہ کریں گے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، اب سو کا مطلب یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ سو جو ہے یہ سین اور واو اور حمزہ، اس کے روٹ سے یہ بات نکلی ہے، سو
جس کا مطلب ہوتا ہے معاشرے میں نا. یہ ورڈ ایکچولی نا اگر آپ انٹونیم سے اس کو سمجھتے ہیں تو یہ حسنہ کی ضد ہے، سو. اب سو کا لفظی مطلب جو ہے نا اس میں آپ دیکھیں گے تو وہ آئے گا. حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ بیسیکلی حسنات یا حسن کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو کہ کمپلیٹ بیلنس میں ہوتی ہے. تو جو چیز بیلنس میں نہیں ہوگی وہ سو ہوگی. بگاڑ، ناخوشگوار چیزیں، ایسی چیز جو کہ جو ڈیٹیریوریشن کا شکار ہو، ٹھیک ہے. something which is unpleasant, something which is imbalanced, which is unequal, which create chaos, which create deterioration, the unpleasant problems of life. اور اس کے بعد انیہیلیشن، بگاڑ معاشرے میں، فساد. اس کے بعد bad in nature, bad things, walk, talk, work, deed, which if it is revealed, it causes shame. آپ کے اندر وہ ایک طرح سے امبیرسمنٹ کی فیلنگ لائے اگر وہ ظاہر ہو جائے. مطلب اس طرح کی گفتگو، اس طرح کے رویے، اس طرح کی باتیں جس کے اظہار کے ساتھ بے حیائی ہو. اسی سے ورڈ پھر چونکہ جس کے اظہار کو آپ جس کو ظاہر کرنا، ریویل کرنا آپ کو اچھا نہیں لگتا، بائی نیچر آپ کو پسند نہیں، اسی سے پھر ورڈ سوآت نکلا ہے، یعنی شرمگاہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو چیز ہمیں سمجھائی وہ یہ ہے کہ اچھا رائٹلیس لیونگ، آپ اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں تو اس کا ایک آؤٹ کم کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں بہت ہی خوبصورت گڈنس، ایک بیلنس ہوگا، سوسائٹی میں بیلنس ہوگا، خوشگوار چیزیں ہوں گی. لیکن جب وہ چیز سو میں چلی جائے گی، اور وہ سو کہاں سے آتی ہے؟ وہ شیطان دیتا ہے ہمیں، بیلنس آؤٹ کرتا ہے معاشرے میں، چیزوں کو کہ بیلنس کو سٹرائک کرتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ چیز جس کو ریویل کرنے میں شرمندگی ہو، شرم. تو جو پرماننٹ ویلیوز ہیں نا ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، خود ہمارے اندر، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ہم بائی نیچر ہی اچھائی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور برائی کی طرف ہمیں نفرت محسوس ہوتی ہے. یہ اس بندے کی بات ہے جس کا قلب سلیم ہو، یا جس کے اندر نیکی کی یا اس کی روح اس کے اندر صحت مند ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب ہم اس اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جو کہ آپ کی نیچر کے ہیں تو آپ کے معاشرے میں بیلنس رہے گا. لیکن جب آپ اپنی نیچر سے ہٹ کر شیطان کے راستے پر یا اپنی شہوت کے راستے پر چل پڑتے ہیں تو آپ سے برائی سرزد ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے برائی کرنے والے کا کیسے لحاظ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے برائی سرزد ہو گئی، لیکن وہ کس وجہ سے ہوئی؟ جہالت سے. یعملون السوء بجہالہ. تو اللہ تعالیٰ نے جہل کا لفظی مطلب جو ہوتا ہے نا، جیم، ہا اور لام، جیم ہا اور لام سے اس کا روٹ نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایک خالی ہونا، ٹھیک ہے. اسی لیے پھر جو بندہ نالج جس کے پاس نہیں ہوتا، ہم بیسیکلی ہم اس کے لیے یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ یہ جاہل ہے. لیکن بیسیکلی اس لفظ کے اور بھی بہت سے میننگ ہے جو کہ عربی ڈکشنری ہمیں بتاتی ہے. آئیے ہم ڈکشنری سے ہی اس کا میننگ دیکھتے ہیں. جیم، ہا اور لام اس کا روٹ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں وہ امور جو کہ واضح نہ ہو، ہر وہ چیز جو انکلیئر ہو، جو کہ وہ معاملہ جو جسے آپ فیملیئر نہ ہو، واقف نہ ہو. راغب کہتے ہیں کہ جہل کے 3 میننگز ہوتے ہیں. ہیومن مائنڈ جو کہ بغیر نالج کے ہو، یہ اس کا مطلب بیسک میننگ ہے کہ وہ انسانی ذہن جس میں کوئی نالج نہ ہو. کسی کے پاس نالج تو ہو لیکن اس کا صحیح استعمال نہ اس کو آئے، یعنی کہ رانگ آئیڈیاز ہو. مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، ایک تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آپ کو بالکل نہیں پتا کہ یہ کیسے آپریٹ ہوتا ہے، یا آپ اس کے استعمال کے بارے میں عربی کہے گی کہ آپ جاہل ہیں. لیکن آپ موبائل فون کو آپ کے پاس ہو تو، لیکن آپ اس کو 100% اس کے فنکشنز کا آئیڈیا نہ ہو، آپ جس کو دوسرے لفظوں میں پنجابی میں کہتے ہیں تخنیاں دے دے کے سیکھنا، تو کوئی چیز غلط کر دو گے، کوئی صحیح کرو گے. آپ کو آئیڈیاز بالکل صحیح نہیں ہے کہ یہ چیز کیسے آپریٹ ہوتی ہے، آپ سوچتے ہو کہ یہ چیز ایسے ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک جہالت ہے کیونکہ آپ کو 100% نالج نہیں ہے، لیکن آپ اس جو آپ کے پاس آدھا ادھورا نالج ہے اس کو آپ کمپلیٹ نالج سمجھ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کوئی کام کیسے کیا جانا چاہیے. چاول پکا رہے ہیں آپ، ہانڈی کھانا شانا پکا رہے ہیں،
اور تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کو اتنے پانی پہ اس ٹائم پہ دم دینا ہے. آپ کو جب نہیں پتہ، مثال کے طور پر اگر کوئی باہر سے بندہ آتا ہے، کوئی چائنیز یا کوئی ایسا کنٹری سے بندہ جس نے کبھی چاول نہیں پکائے، اب وہ اپنی جو نوڈلز پکاتا ہے اسی کے ذہن میں، اسی چیز کو ذہن میں رکھتے کہ یہ بھی اس جیسی ہیں تو ہم اس کو بھی ایسے ہی بنا لیں، تو وہ کر تو لے گا کام، لیکن اس کو اس کرنے کا پراپر طریقہ نہیں آئے گا. تو یہ 3 چیزیں جہالت میں جاتی ہیں. ابن فارس یہ کہتے ہیں کہ ایک سب سے پہلے تو سب کو پتہ ہے کہ نالج کا اپوزٹ جہالت ہے، اور دوسری بات یہ ہالونیس اینڈ ڈسکمفرٹ، خالی پن، ہلکا پن، آپ کے اندر کوئی بات کرنے میں وزڈم نہ ہو فضول میں. تو اس سے آپ لگائیں اندازہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ برائی وہ جو امبیلنس ہے نا، اس کے ساتھ ایک چیز ہے. کیوں امبیلنس ہوا معاشرے میں؟ کیونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ چیز کرنی کیسے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس 2 لفظوں کو اکٹھا لا کر نا، سو کے ساتھ اس کی کوالٹی جہالت، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ناؤن فریز ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ناؤن فریز ہے، یعنی یہ مرکب توصیفی ہے وصف ہے اس کا، یعنی ناؤن اور ناؤن کے ساتھ اس کی صفت. تو اللہ تعالیٰ نے غلطی کرنے والے بندے کو یہاں پہ ایک مارجن دیا ہے. اگر ہم اس کو دھیان سے پڑھیں نا کہ توبہ کر لو، واپس آ جاؤ. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ توبہ کا مطلب ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ توبہ کا جو ایک لفظی مطلب ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیسیکلی اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے پلٹ آنا. اگر ہم اس کی اگزامپل لیتے ہیں ایک سفر سے ہی، اکثر آپ سب میں سے بھی سب نے ہی تجربہ کیا ہوا ہوگا کہ جب ہم کبھی کہیں پہ جاتے ہیں ہمیں راستے کا نہیں پتہ ہوتا تو ہم سے اکثر راستے کے تعین میں غلطی ہو جاتی ہے، ہم زیادہ آگے نکل جاتے ہیں یا ہم رانگ ٹرن لے لیتے ہیں. تو اس صورت میں جب کہ آپ کو پتہ چل گیا، the moment you realized کہ آپ سے کچھ غلط ہو گیا ہے، یعنی کہ آپ کا غلط ٹرن آ گیا ہے، تو اس کی اصلاح ہم پھر کیسے کرتے ہیں؟ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے ٹرن کو رائٹ ایٹ دا اسپاٹ جہاں پہ ہمیں بھی غلطی پتہ چلتی ہے ہم واپس ہو جاتے ہیں. تو تابہ توبتاً متابن کے معنی ہے پلٹ آنا، یعنی آپ جس چاراہ پر چل رہے تھے وہاں سے اگر آپ نے کوئی غلط ٹرن لے لیا تو آپ نے رائٹ فرام دیئر اینڈ دین اپنے آپ کو چینج کرنا ہے ڈائریکشن کو. یعنی توبہ کیا ہے؟ توبہ تسبیح پکڑ کے استغفار کرنا نہیں ہے، زبانی کلامی توبہ کرنا نہیں ہے. توبہ کیا ہے؟ اپنے عمل کی اصلاح ہے. یعنی آپ ایک غلط سائٹ پہ جا رہے تھے، اب واپس مڑے تو آپ نے ایک قدم غلط راستے کو چھوڑنے کے لیے اٹھایا، دوسرا قدم آپ نے صحیح راستے کی طرف جانے کے لیے اٹھایا. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اگر آپ ساری عمر ایک اسی غلط جگہ پہ کھڑے ہو کر ریگریٹ کرتے رہیں اور کہ ہوئے بڑی غلطی ہو گئی، استغفر اللہ، بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں یہاں پہ آ گیا ہوں، لیکن اس راستے کو نہ چھوڑیں تو آپ کی توبہ نہیں ہے. تو ابھی ان تینوں مطلب الفاظ کے معنی سمجھ کر آئیے ہم اس آیت کو اب دوبارہ سے پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ حسر سے یہ بات شروع کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف پلٹ جانا ہے تو دوسرے 2 کوالٹیز ہونی چاہیے. نمبر 1 یہ کہ کرنے والے کی انٹینشنز میں ایک چیز یہ نہیں تھی کہ وہ آپ کہہ لیں کہ ڈٹائی سے یہ حرکت کر رہا تھا، جہالت ہو گئی اس سے، یعنی اس کو پتہ نہیں تھا کام کیسے کرتے ہیں، اور اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو نالج نہیں تھا، یا اس کو بالکل ہی نہیں پتہ تھا کہ کیا کرتے ہیں. لیکن the moment he realized کہ یہ کام اس سے غلط ہو گیا ہے تو اس کو اپنے کورس آف ایکشن کی اصلاح چاہیے. کیسے اصلاح چاہیے؟ اس سے اگلا جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ثم یتوبون من قریب. پھر یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں سالہ سال اپنی اس غلطی کے ساتھ چلتے پھرتے رہتے ہیں. اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہ اسی وقت کوشش کرتے ہیں اور قریب، یعنی دیر نہیں کرتے، فوراً توبہ کو کر لیتے ہیں. جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. وہ لوگ جب کبھی ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو وہ یا ان سے اپنی جانوں پر ظلم ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں. تو ایک جگہ پر اللہ نے استغفار کا حکم دیا، اور استغفار کا مطلب کیا ہے کہ اپنے گناہوں کا زبانی اظہار کر کے اللہ سے معافی مانگی جائے، اور یہاں پہ توبہ کا ذکر ہے، یعنی کہ اپنے عمل کی اصلاح کی جائے. جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.
تو اللہ ایک تو توبہ بندے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ پلٹتا ہے، اور دوسری توبہ اللہ کی ہے کہ وہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، یعنی جو اس کی طرف وہ پلٹ رہا تھا. آپ دیکھیں نا کہ اللہ اور بندے کا ایک دو طرفہ تعلق ہے. ہم جب اللہ کی طرف سے ڈیلیبریٹلی ہم اللہ کی طرف نہیں جاتے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ناپسند کرتا ہے. جب وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے. تو اس آیت میں اللہ کی کمال محبت کا اظہار ہوا ہے پیاری بہنوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غلطی کرنے والے کو ایک راستہ دیا ہے، ایک مارجن دیا ہے کہ دیکھو تم سے اگر بھول چوک میں غلطی ہو گئی ہے، جہالت میں غلطی ہو گئی ہے، یعنی کہ ایسی جہالت کہ کو پتہ نہیں تھا نا کہ وہ کام کیسے کرنے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. کہ اگر معصیت کا ارتکاب، گناہ کا ارتکاب جہالت کی بنیاد پر ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر جس بندے کو پھر نالج ہو گیا تو پھر اس نے ایروگنس یا تکبر یا اصرار نہیں کرنا، اپنے عمل کی اصلاح کر لے تو اللہ بھی معاف کر دے گا. تو کتنی خوبصورت اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ضرور کہا کہ ایکشن کی اصلاح کرنی ہے، ایکشن کی اصلاح کرنی ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ اسی ایک بیڈ روش پر، اسی ایک غلط عادت پر، اسی ایک برے رویے پر آپ جمے رہیں اور زبان سے آپ تسبیح پڑھتے رہیں. تو یہ توبہ نہیں ہے اور یہ استغفار نہیں ہے. اچھا، اب یہاں سے ہم تھوڑا سا اپنی سوشل لائف کو ڈسکس کر لیں کہ جو ایک حرام ریلیشن ہے وہ کسی بھی فارم میں ہو، خواہ وہ آپ صرف ایک ٹیلی فونک گفتگو کی حد تک ہے، ویڈیو چیٹ کی حد تک ہے، یا بات آگے چلی گئی ہے، میل ملاپ ہوتا ہے، ڈیٹس وغیرہ پہ جاتے ہیں لوگ، یا اس سے بھی آگے بات ہے تو فزیکل ریلیشن قائم کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ انسان کی کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ بھول جاتا ہے، سم ٹائمز اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کام کو کرنا کیسے ہے، بس اس سے غلطی ہو گئی، اس سے برائی ہو گئی، کوئی ایسا کام ہو گیا جو کہ بیلنس میں نہیں تھا، معاشرے کے لیے نقصان دہ تھا، خود اپنے لیے اس کے لیے نقصان دہ تھا، لیکن اس سے جہالت میں یہ ہو گیا. وہ جذبات سے مغلوب ہو کر، یا یہ کہ اس کو کرنا نہیں آیا، اس کام کو کرنا کیسے ہے اس کو پتہ ہی نہیں لگا، اس کے پاس نالج ٹھیک نہیں تھا، اس کو کسی نے غلط گائیڈ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک ڈور اوپن کیا ہے کہ آپ توبہ کر لیں گے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. جو میری پیاری جو بہنیں ہیں، جو میری بیٹیاں ہیں، جو میری اسٹوڈنٹس ہیں، اگر آپ کی لائف میں کبھی بھی کسی بھی پوائنٹ پر ایسا کوئی ریلیشن تھا یا ابھی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چانس دیا ہے کہ آپ اس یعنی کہ توبہ کریں، اپنے ایکشن کو چینج کریں، پلٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں. کیونکہ ایک بات اپنی زندگی میں کہیں پہ بھی لکھ کر لگا لیجئے، اور یہ بہت پتے کی بات ہے، حرام رشتے، حرام راستے، حرام پیسے، حرام جگہوں سے حاصل کی گئی خوشیاں آپ کی زندگی میں بہت سی برکتوں کے دروازے بند کر دیتی ہیں. آپ کی زندگی میں اللہ کی رحمتوں کے بہت سے دروازے وہ بند کر دیتی ہیں. the moment you open the door of haram in your life، تو اللہ کی رحمت کے دروازے پھر آپ کی زندگی میں سے بند ہو جاتے ہیں. تو اس لیے پیاری بہنوں، جو بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے اپنی اس جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. جنسی ضرورت جو ہے نا، دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی دفعہ میں کوئی لڑکی یا لڑکا جو ہے وہ فزیکل ریلیشن کی طرف چلے جائیں. یہ سٹیپس ہوتے ہیں. تو جو سٹیپ 1 پہ بات ہوگی، لڑکیاں اور لڑکے اس سٹیپ 1 کو بھی بڑا انجوائے کرتے ہیں، مطلب کہ فرینڈشپس، کمپنی، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، نظر بازی کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا. اور جو یہ جابس کرتی ہیں لڑکیاں، جو یہ کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں، جو اپنے گھروں سے کسی وجہ سے ان کو نکلنا پڑتا ہے، مجبوری میں نکلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مجبوری کا اللہ نے بھی لحاظ کیا ہے، لیکن لڑکوں کے ساتھ دوستی کرنا، ان کے ساتھ اپنے ٹیلی فونک گفتگو کرنا، ان کے ساتھ نمبر شیئر کرنا، ان کے ساتھ سامنے سچ سنور کر جانا، اپنے آپ کو انٹائسنگ طریقے سے تیار کرنا، اپنے بالوں کو ڈائی کروانا، اپنے آپ کو ایک بہت ہی پریزنٹیبل لک لے کر جانا، یہ چیزیں تو آپ کے لیے مجبوری نہیں تھیں، یہ تو آپ کی اپنی چوائس ہے. اگر کسی وجہ سے کسی لڑکی کو جاب کرنی پڑتی ہے، گھر سے نکلنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا کردار زبردست اگزامپل ہے کہ وہ ایک ایسی خاتون تھی جنہوں نے ساری زندگی مردوں کے ساتھ ٹائم گزارا. ان کی نہ ماں تھی، نہ باپ تھا، نہ بھائی تھا، کوئی ایک ریلیشن ہی نہیں تھا جس پہ وہ ریلائی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے کردار کی کیسے گواہی دی کہ مریم صدیقہ تھی.
مریم صالحہ تھے، مریم جہان کی عورتوں کے لیے اگزامپل تھے. تو ایک عورت کے لیے یہ چیز، کیونکہ میرا مخاطب دراصل عورتیں ہیں، آپ ایک عورت کے لیے یہ چیز کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے آپ کو ایک چیپ چیز بنا کر ٹرے میں رکھ کر پیش کرے، اپنے بالوں کو خوبصورت دکھائے، اپنے ہاتھوں کی خوبصورتی کو دوسروں کو دکھائے ان آرڈر ٹو جسٹ گیٹ ایڈمائریشن. دیٹ ہیز نو ویلیو، جس کی کوئی فائدہ ہی نہیں. نظر بازی کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو میں آپ کو جو چیز سمجھانا چاہتی تھی وہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو ڈگنیفائی کیجیے. اپنے نو یو شوڈ ناٹ الاؤ اینی ون کہ وہ آپ سے 1% بھی انجوائے کرے وداؤٹ اینی لیگل رائٹس. آپ کی خوبصورتی کو، آپ کے حسن کو، آپ کے بالوں کو، آپ کے ہاتھوں کو، آپ کے آواز کو، آپ کے جسم کی خد و خال کو، کسی بھی چیز کو کسی ایسے انسان کے لیے اوپن نہ کریں جو اس کو دیکھنے کا جائز حق نہیں رکھتا. جو جائز حق رکھتا ہے وہ حق مہر ادا کر کے آپ کی زندگی میں داخل ہوگا، آپ کو عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں اپنائے، تو اس کے ساتھ اپنی تمام فیلنگز کو افیلیٹ کریں. اس کے علاوہ یہ چونکہ ہم جس معاشرے میں اس وقت رہ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو ہماری کردار ذہن سازی کی جا رہی ہے یہ موویز کے ذریعے، کارٹون سیریز کے ذریعے، ڈرامہ سیریز کے ذریعے، یہ ڈفرینٹ جو ہمارے پاس سورسز ہیں انٹرٹینمنٹ کے، وہ اس چیز کو بہت پروموٹ کرتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکے کی شادی سے پہلے دوستیاں ہوں، پھر بعد میں ان کے رشتے. مطلب ہم اس چیز کو بالکل اوکے سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم پسند کریں گے، پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے، پھر ہم ڈیٹ پہ جائیں گے، پھر آخر میں ہم رشتہ بھیجیں گے. جبکہ اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. تو آپ نے یہ جہالت کی بات ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ نا، ہم اپنی زندگی گزارنے کے اصول لے رہے ہیں ٹی وی سے، نیوز پیپر سے، عام پبلک ٹاک شو سے، ریالٹی شو سے. ہمیں زندگی گزارنے کے اصول لینے ہیں قرآن سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتیں کھلی ہوئی بے حیائی کے مرتکب نہ ہوں، یہ بہت ہی بری بات ہے، اللہ کو ناپسند ہے. مرد عورت کھلی ہوئی بے حیائی کے مرتکب نہ ہوں، مرد مرد کے ساتھ بدفعلی نہ کریں. یہ سب کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیز کا لحاظ کر دیا کہ ایک بہت سٹرونگ پیشن ہے مرد اور عورت کے درمیان، جس سے کبھی غلطی پاسٹ میں ہو گئی تھی، اس کو نہیں پتا تھا، اب وہ توبہ کر لے اور اپنے ایکشن کو دیر اینڈ دین چینج کرے. اب ظاہر ہے کہ جب ایک کام غلط ہو جاتا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے بھی آپ کو پھر انقلابی اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں. تو اوبیسلی جب آپ کسی ایک ایسے ریلیشن میں ہیں جس میں آپ غلط طریقے سے اپنی اس جائز اپنی خواہش کو پورا کر رہے ہیں، کسی بھی لیول تک چلے گئے ہوئے ہیں، آپ صرف بات چیت کی حد ہے، اس سے آگے دلی تعلق ہے، اس سے آگے گفٹس کا تبادلہ ہے، اس سے آگے کچھ بھی ہے، کسی بھی لیول تک آپ جا چکے ہوئے ہیں، آپ جتنی دور آپ جا چکے ہیں اتنا ہی مشکل ہے آپ کے لیے لوٹنا. لیکن بہرحال آپ کی ایفرٹ سے آپ لوٹ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے راستہ کھلا رکھا ہے. اللہ سے دعا کیجیے، کیونکہ اللہ کے ہی فضل، اس کے ہی توفیق اور اس کے ہی حکم سے ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکتے ہیں. صرف چوائس ہماری ہے، اس سے ہم نے مدد مانگنی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے. آمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.